الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پردہ اور احادیث۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے بیان ہوا پردہ قرآنی آیات کی روشنی میں، اب بیان کیا جائے گا پردہ احادیث کی روشنی میں۔ احادیث بھی یہی بتاتی ہیں کہ جو عورت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جسم چھپائے، کوئی نامحرم اس کا جسم نہ دیکھ سکے، یعنی کہ وہ سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو۔ اور حدیث مبارکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف اپنا ہی جسم نہیں چھپانا بلکہ اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، یعنی کہ خود بھی کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھنا۔ اور حدیث سے یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو عورت نے بناؤ سنگار کرنا ہے وہ صرف اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اجنبی مردوں کے لیے نہیں کرنا۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کی طرف دیکھ سکے۔ تو اس طرح سے احادیث مبارکہ ہیں جن کا مختصر سا پہلے میں نے خلاصہ بیان کر دیا، تو اب احادیث سماعت فرمائیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے اور اس کے متعلق ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضور نے ان دونوں سے فرمایا، پردہ کر لو۔ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ اس سے یہی پتہ چلا کہ جو عورت ہے اس کے اوپر صرف یہی نہیں کہ جب مرد گھر میں آئے تو خود چھپ جائے، یعنی کہ مرد اس کو نہ دیکھے اور خود اس کو دیکھتی رہے۔ یہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں، ہمارے گھر کی عورتیں جب کوئی گھر میں مہمان آ جائے، اجنبی آ جائے تو خود تو بھاگ کر کمرے میں چھپ جاتی ہیں، مگر ونڈو سے، روشن دان سے، ونڈو سے یا کھڑکی وغیرہ سے اس کو دیکھتی ہیں کہ کون آیا ہے، کیسا ہے، کیسے لباس پہنا ہوا ہے، کس حالت میں آیا ہے، سب کچھ نوٹ کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث سماعت فرمائیں
جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور آ کر پوچھا، ترجمہ یعنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس سے پارسائی آتی ہے، نظریں نیچی رکھنی چاہیے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے سوا دوسرے لوگوں میں بن سنور کر جانا قیامت کی اس تاریکی کے مثل ہے جس میں کوئی روشنی نہ ہوگی۔ حوالہ ترمذی شریف، باب کراہت الخروج النساء، یعنی کہ اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جو عورت ہے وہ بن سنور کر صرف اپنے شوہر کے لیے ہی رہ سکتی ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ اگر وہ زیب و زینت شادی سے پہلے اختیار کرے گی تو وہ کسی نہ کسی نامحرم پر ظاہر ہو جائے گی، تو اس طرح سے وہ گنہگار ہوگی، تو اس کے لیے قیامت کے دن تاریکی ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ تو جو غیر شادی شدہ عورت ہے کیا وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے؟ تو اس کے متعلق دو اقوال ہے کہ عورت صرف دو مردوں کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، وہ بھی اس نیت سے تاکہ اس کے جو مرد ہیں وہ اس کے لیے اچھا خوبصورت لڑکا پسند کریں۔ اپنے باپ کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، مطلب یعنی کہ گھر میں رہتے ہوئے بناؤ سنگار کر سکتی ہے تاکہ باپ سمجھے کہ ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت لڑکے کا انتخاب کیا جائے۔ جن کے وارث بھائی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا باپ نہیں ہوتا، تو بھائی پھر اس سے یہ سمجھے کہ ہماری بہن خوبصورت ہے، اس کے لیے خوبصورت لڑکا ہی پسند کیا جائے۔ اور یہ ایسا کرنا کوئی لازمی ضروری نہیں۔ تو جو گھر میں مرد ہیں یعنی کہ باپ ہے، بھائی ہے، تو ان کی موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہو اور سارا جسم چھپا ہوا ہو، جیسے نماز کی حالت ہوتی ہے کہ یعنی کہ صرف چہرے کی گولائی میں صرف منہ نظر آ رہا ہو، ہاتھ نظر آ رہے ہوں، پاؤں نظر آ رہے ہوں، یہ باپ اور بھائی کے سامنے عورت کھول سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی باقی جسم ہے وہ باپ اور بھائی سے بھی چھپانا ہوگا۔ اور جو ماں ہے تو بغیر ضرورت کے ماں کے سامنے بھی جو لڑکی ہے وہ اپنا جسم ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی کہ اپنی کلائیاں وغیرہ، اپنی کوہنیاں یا اوپر کا بازو یہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، مگر جو ہمارا حال ہے وہ بہت بدتر سے بدتر ہے۔ ہمارے ہاں تو جو ٹھیک ٹھاک جو مذہبی خواتین کہیں سنی جاتی ہیں وہ بھی سروں پر گھروں میں دوپٹہ نہیں لیتی، وہ
بھی چھوٹا موٹا کوئی فنکشن آ جائے تو وہ بھی ایسا باریک دوپٹہ لیتی ہیں کہ سارا جسم، سارے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو بے حیا ہیں تو ان کی تو بات ہی ایسی ہے کہ وہ الامان والحفیظ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مردوں کو بھی دین اسلام کے اوپر عمل کرنے اور اپنے گھر والوں کو اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اتھارٹی کے مطابق عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔